خالد چودھری پروگرام خوش فطرت کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام میں بہت اہم 4 باتیں کرنے والا ہوں جو کہ نئے اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں یا جو آ چکے ہیں ان کے لیے ہے۔ خاص کر جب نئے نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں تو ان کو آ کے برطانیہ میں آ کے کچھ اہم کام کرنے ہوتے ہیں جو کہ شروع میں ان کو بڑی اسٹرگل ہوتی ہے، تو ان کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے تھوڑی سی کہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جب یہاں پر پہنچے ہیں تو انہوں نے آ کے پہلے جو امپورٹنٹ کام ہے وہ کیا کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بھی ایک نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے اس کو آ کے یہاں پر BRP کارڈ ملتا ہے۔ اس کارڈ کے اوپر اس کا ساری ڈیٹیل ہوتی ہے اس کی، اور اس کے بعد اس کارڈ کے بہاف کے اوپر ہی اس کو جاب ملتی ہے۔ اس کا نیشنل انشورنس کارڈ پر ہی ہوتا ہے۔ اس سے جو یہ کارڈ یا تو یونیورسٹی سے ملتا ہے یا وہ پوسٹ آفس سے ملتا ہے، تو وہ پھر ڈیٹیل وہ پتہ چل جاتی ہے کہ آپ یونیورسٹی سے جا کے لے سکتے ہیں یا پھر پوسٹ آفس سے۔ تو یہ ہے ایک، تو یہ ہے۔ دوسرا، یہ بہت اہم امپورٹنٹ ہے یہ BRP کارڈ۔ یہ کارڈ کے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر ٹریول کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے سے ریلیٹڈ ہیں۔ جب کارڈ ہوگا تو آپ نے جاب مل سکتی ہے، کارڈ ہوگا تو نیشنل انشورنس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو اہم کام ہے وہ ہے نیشنل انشورنس نمبر اپلائی کرنا۔ اچھا، نیشنل انشورنس نمبر جو اپلائی کرنے کا طریقہ یہ کہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے۔ نیشنل انشورنس نمبر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو یہاں پہ ٹیکس جو ہے، نیشنل انشورنس جو ہے اس میں نمبر مل جائے گا، تو آپ کا سارا جو ہے یہاں پر جو جاب کریں گے، جو ٹیکس دیں گے، وہ سارا آپ کا ریکارڈ بن جائے گا۔ نیشنل انشورنس نمبر آپ کو ایک لیے بہت ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کو کہیں جاب نہیں ملے گی۔ جہاں پر بھی جائیں گے آپ سے وہاں پر نیشنل انشورنس کارڈ اور BRP کارڈ، 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کی جائے گی، اور پاسپورٹ کی کاپی۔ تو اس لیے نیشنل انشورنس نمبر اپلائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اپلائی کرنا آسان ہی ہے، تو آپ ویب سائٹ پہ جائیں، گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے، تو وہاں پر جا کے نیشنل انشورنس نمبر آپ وہ نیشنل انشورنس اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب نیشنل انشورنس نمبر آپ کو وہ ای میل کر دیتے ہیں، بعد میں بائی پوسٹ بھی بھیج دیتے ہیں آپ کی جو کنسرن جو ایڈریس لکھا اس کے اوپر، تو وہ نیشنل انشورنس نمبر جو ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا، اور تیسرا جو کام جو ہے بہت اہم ہے وہ ہے آپ نے یہاں پر جب آپ کو مل جائے گا، تیسرا اہم کام جو آپ کو صحت سے ریلیٹڈ ہے، بہت ضروری ہے کہ یہاں پر آپ کو پتہ جب پاکستان سے آپ آتے ہیں نا، آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا 2 سال کا ہے، ملتا تھا آپ کو 500 پاؤنڈ آپ کو نیشنل جو ہے ہیلتھ کی وہ انشورنس پے کرنی پڑتی ہے، NHS کی۔ NHS کی جو فیس ہے 500 پاؤنڈ سم تھنگ وہ پے کرنا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 550 یا جو بھی پے کیا نا نیشنل، تو یہاں پر آ کے آپ کا علاج فری ہے۔ ہاسپٹل میں جائیں، میڈیسن ہر چیز فری ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں اسپیسیفکلی بات کروں گا، تو یہاں پر آپ کو پھر اس کا آپ کو علاج فری ملتا ہے۔ ہاسپٹل کا علاج سارا فری۔ آپ جو مارو آپ کے اوپر 2 کروڑ لگے، 50 کروڑ لگے، وہ گورنمنٹ پے کرے گی، اس لیے علاج فری ہے۔ تو اس لیے آپ کا انشورنس جو ہے 500 پاؤنڈ دی۔ اس کے لیے آپ کو یہاں پہ آ کے جو لوکل ڈاکٹرز ہیں جہاں آپ کی رہائش ہے، رہائش کے جو بھی نزدیکی ہوگا وہاں پہ GP، اس کو ہم جنرل پریکٹیشنر کہتے ہیں یا سرجری کہتے ہیں، ڈاکٹر سرجری، وہاں پر جا کے آپ کو رجسٹر کروانا پڑے گا اپنا نام، وہ آپ کو جو پاسپورٹ ہوگا اس کی وہ ساتھ لے کے جانا پڑے گا، BRP کارڈ، اور ساتھ آپ کا جو نیشنل انشورنس نمبر یا کوئی لیٹر وغیرہ کا جہاں پہ آپ رہتے ہیں، تو وہاں پر جا کے آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا لیں۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس ایک بار رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر جو ہے وہ سروس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہاسپٹل میں فری علاج ہوتا ہے، اور میڈیسنز وغیرہ بھی فری ملتی ہیں اسکاٹ لینڈ میں، کوئی آپ کو خرچ نہیں آتا۔ تو یہ بہت اہم ایک چیز تھی، یہ میں نے بات کی۔ تیسری چیز ہے جو جنرل پریکٹیشنر کے پاس آپ کا رجسٹر ہونا بہت ضروری تھا۔ اس لیے اگر فیملی کے ساتھ ہیں، فیملی کے ساتھ رجسٹر کرائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جب آتے ہیں تو فیملی جب بیمار ہوتے کچھ ہوتا تو سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ تو یہ صحت کے حوالے سے آپ کا یہ بہت ضروری آپ کا کام ہے کہ آپ نے آپ کو رجسٹرڈ کروانا ہے GP کے پاس جا کر۔
اس کے بعد ایک اور جو کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے، وہ ہے آپ نے بینک کا اکاؤنٹ کھولنا ہے۔ اچھا، بینک کا اکاؤنٹ کا یہ ہے کہ جب بھی آپ یہاں برطانیہ میں آتے ہیں تو جب آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو جاب کی تنخواہ بھی آپ کی ڈائریکٹ بینک میں آتی ہے، کہیں آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو آپ کو عام طور پر کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ایک تو آن لائن بینکنگ ہے جو وغیرہ، اور کئی جو پرائیویٹ بینکنگ آن لائن بینکنگ بھی کارڈ وغیرہ بن جاتا ہے۔ اور آپ اگر ہائی اسٹریٹ بینکس میں جائیں، ہائی اسٹریٹ بینک کا اکاؤنٹ کھولیں، وہ آپ کو کافی بینیفیشیل ہوگا، جس طرح بینک آف اسکاٹ لینڈ ہے، پھر لوئرز بینک ہے، رویل بینک آف اسکاٹ لینڈ ہے، اس طرح جو کہ ہائی اسٹریٹ کے بینکس ہیں وہاں پر اپنا اکاؤنٹ کھولیں، وہ کارڈ لیں، اور اس کا پھر آپ جو استعمال کریں۔ تو کئی اسٹوڈنٹس جو ہے یہاں پر یہ فیسلٹی بھی، کیونکہ بینک کا کارڈ جو آپ کو بہت ضروری ہے، بینک کا کارڈ بنائیں گے تو آگے کا کام، بہت سارے کام آپ کے آسان ہوں گے۔ اور جو پانچویں چیز ایک اور میں شیئر کروں آپ سے کہ آپ جب بھی یو کے میں آئے ہیں، یہاں پر آپ کو پتا ہے کافی سردی بھی ہوتی ہے، برف بھی پڑتی ہے، موسم بھی ایسا ہے۔ آپ پاکستان سے جب آئے انٹرنیشنل لائسنس لے کے آئیں تاکہ 1 سال تک آپ یہاں گاڑی چلا سکیں، اور اگر 1 سال کے اندر آپ محنت کر کے گاڑی پاس کر لیں تو یہاں پر آپ کو پہلے جو ہے پروینجل ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ وہ پروینجل ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کریں اور اپنے کچھ لیسن وغیرہ لے کے آپ یو کے کا ڈرائیونگ جو ٹیسٹ پاس کر لیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو لوگ ورک پرمٹ پہ آتے ہیں ان کے لیے بھی، جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بہت بینیفیشیل ہے یو کے کا یہ ڈرائیونگ لائسنس۔ یہ باقی آپ کو پتا ہے یو کے میں جب آپ آ جاتے ہیں، یہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد آپ کو یہ ہو جائے گا کہ جابز جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو جاب کی آپشن ہو جائے گی۔ ڈلیوری کی جاب کر سکتے ہیں، اوبر کے ابھی 2 سال کا 1.5 سال کا آپ کا لائسنس ہے تو اس کے بھی اوپر آپ ڈلیوریاں کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ڈرائیونگ لائسنس جو ہے نا آپ کے لیے ایک ایکسٹرا اپرچونٹی دیتا ہے ورک کی، اس لیے آپ یہ ڈرائیونگ کا جو لائسنس ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی آپ کریں۔ اور دوسرا تھا جیسے آپ کے رہائش کا بندوبست ہو گیا، چیزیں ساری جمع ہو گئیں اور اسٹڈی شروع ہو گئی، ساتھ پارٹ ٹائم جاب جو اس کے لیے آپ ایک سی وی وغیرہ بنا لیں۔ سی وی بنا کے آپ جو مختلف جو جگہوں پر آپ اپلائی کریں، یہاں پر برطانیہ میں عام طور پر جاب مل جاتی ہے، ریسٹورینٹس کے اندر ویٹر کی جاب مل جاتی ہے، اس کے علاوہ شاپس کے اندر شیلف فیلنگ کی جاب مل جاتی ہے، ٹیک وے کیری آؤٹ کی پوری کچن کے اندر بھی جاب مل جاتی ہے۔ یعنی کہ جو عام طور پر ہمارے لوگ پاکستانی آتے ہیں ان کو یہی عام طور پر جاب ملتی ہے۔ باقی آج کل آپ کو پتا کچھ ڈلیوری وغیرہ کام بھی کافی لوگ ڈلیوری بھی کر لیتے ہیں۔ تو مجھے بہت پیارا بھائی یار ان لوگوں سے بچوں پہ ترس آتا ہے، تو پڑھنے آتے ہیں اور ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا، وہ سائیکل کے اوپر ڈلیوری کرتے ہیں اور ویری ہارڈ ورک ہے، سارا دن آپ سائیکل پر ڈلیوری۔ مرے کے ملنے والے ہیں، ان کے میاں بیوی دونوں آئے ہوئے ہیں، تو ان کی مسز ایک بار میرے پاس آئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے میاں ڈلیوری کرتے ہیں سائیکل کے اوپر، کہتے ہیں جب شام کو آتے ہیں ان کو ہوش نہیں ہوتی، ایسے بیڈ کے اوپر رات کو 11-12 بجے آتے ہیں، ایسے بیڈ کے اوپر گرتے ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، ان کو پتہ نہیں لگتا میں کہاں پڑا ہوں۔ یعنی کہ سائیکل کے اوپر آپ کو پتا یو کے میں اکثر جگہوں پہ جو ہلز زیادہ ہیں، ہلز کے اوپر جب گاڑی سائیکل چلانا تو آپ کو پتا برا حال ہو جاتا ہے، تو وہ پھر مجبوری ہے۔ تو ظاہر آپ کو پتا جب یہاں پر آپ آ گئے ہیں تو کام تو کرنا پڑے گا، تو کام کرنا پڑتا ہے جب وہ آپشن بھی اور کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک چند ایک باتیں تھیں جو میں اپنے نئے دوست، جو میرے بھائی، جو میری بہنیں پاکستان سے آ رہے ہیں، اسٹڈی ویزے پہ آ رہے ہیں، تو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں یہاں پر ہے وہ ہیلپ کرنی پڑتی ہے۔ باہر کسی کو میری ہیلپ کی ضرورت پڑے تو میں بھی حاضر ہوں، میرا فون نمبر آپ لے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ناظرین، مقصد ہے کہ آپ لوگ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، جو نئے دوست ہمارے پاکستان سے ہیں، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرنا۔ جیسے کو فلیٹ نہیں ملتا، فلیٹ ڈھونڈنے میں مدد کر دینا، جاب نہیں ملتی، جاب ڈھونڈ، یہ میری اکیلے کے نہیں، آپ بھی اگر کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ایک صدقہ جاریہ ہے، تو یہ ایسا یہ صدقہ جاریہ ہے تو یہ چلنا چاہیے، رہنا چاہیے۔ تو ناظرین، میں کوشش کرتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہمارے دوست آتے ہیں ان کی مدد کرتا رہوں۔ اس وقت کے لیے